الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته فأقى الرسل فضلا وعلا أهدى السبل بدلالته الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ سے بات شروع کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ کا نام عبداللہ تھا۔ ہم اس وقت نہ تو ناموں کو یاد کریں گے نہ وہ مقصد ہے، لیکن آپ کو میں آج وہ چھوٹی چھوٹی باتیں سنانا چاہتی ہوں کہ جس وقت ہو سکتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہانی بدل جاتی۔ آپ کے دادا عبد المطلب کے 10 بیٹے ہوئے۔ انہوں نے نظر مانی تھی کہ جب میرے 10 بیٹے ہوں گے تو میں ان میں سے ایک بیٹا قربان کر دوں گا۔ یہ اس دور کا رواج تھی، جیسے آج بھی لوگ نظریں مانتے ہیں۔ 10واں بیٹا جو پیدا ہوا اس کا چہرہ اتنا خوبصورت تھا، نام اس کا رکھا عبداللہ۔ کہنے لگے اب کروں تو کیا کروں، ایک طرف بچے کی محبت اور دوسری طرف نظر۔ ان کو مارنا نہیں چاہتے تھے۔ خاندان کے لوگوں نے کہا کہ خبردار، اگر اس بچے کو مارا ہوگی تمہاری نظر، ہم اس کو نہیں ماریں گے۔ کہا کریں کیا؟ چلو کسی سیانے کے پاس جاتے ہیں۔ ایک عورت تھی، اس کے پاس گئے، کہنے لگے اس نظر کا کیا علاج ہے؟ اس نے کہا کہ ایسا کرو کہ 10 اونٹ لو، ذہن میں رکھو کہ میں اس بچے کو نہیں ذبح کروں۔ یعنی اس دور میں لوگ اپنی قسمت کا حال کس طرح سے معلوم کرتے تھے کہ تیر نکالتے تھے، یہ کام کروں کہ نہ کروں، ہاں کہ نہ، اور وہ تیر پھینکتے، اگر ہاں پہ کام ہو گیا تو کر لیتے، نہ پہ ہوتا تو نہ کرتے۔ اس عورت نے کہا کہ تم ایسے کرو کہ تیر پھینکو اور ایک طرف رکھو کہ عبداللہ کو ہم مار دیں اپنی نظر پوری کرنے کے لیے، اور دوسری ہے کہ اس کے بدلے میں 10 اونٹوں کو ذبح کریں۔ اس دور میں بلڈ منی جس کو دیت کہتے ہیں وہ 10 اونٹی تھی۔ کہا جب تک ان 10 اونٹوں والے پہ تیر لگتا رہے گا اتنے اونٹ بڑھاتے رہنا، بالآخر جب اس پہ نام آئے گا اس کو کٹنا۔ بہرحال ایک لمبی کہانی، اور ان لوگوں کی اب دیکھیں روایات جو تھیں، انہوں نے کوڑا ڈالا، 10 دفعہ تیر جو ہے وہ 10 اونٹوں پہ گیا، اور اس کے بعد پھر 100 اونٹ جب ہو گئے تو پھر قرآ یہ نکلا کہ اب عبداللہ کی بجائے، یعنی ہر دفعہ لفظ عبداللہ پہ ہی تیر جاتا تھا، پھر 10 اونٹ بڑھا دیتے، پھر عبداللہ پہ جاتا، پھر عبداللہ پہ جاتا، اور بالآخر جب 100 اونٹ پورے ہوئے تو اس کے بعد تیر جو تھا وہ اونٹوں پہ گیا۔ تو اس دور سے عربوں میں پھر 100 اونٹوں کی دیت شروع ہو گئی، اور اسلام نے اس کو نہیں روکا۔ آج بھی یہی ہے، کوئی کسی کو مار دیتا ہے تو 100 اونٹوں کو ذبح کرنا پڑے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں 2 ذبیحوں کی اولاد ہوں۔ کون سے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت عبداللہ جو تھے۔ یہاں میں اب ایک چھوٹی سی بات شعور کو بیدار کرنے والی کہوں گی۔ اگر اس دن عبداللہ اس نظر کی نظر ہو جاتے تو وہ محمد عربی کہاں سے آتے؟ اللہ تعالیٰ نے جس طرح موسیٰ کو فرعون کے گھر میں پلوایا نا، اسی طرح اللہ تعالیٰ بڑی بڑی شخصیات کو بڑی ناگوار صورتحال میں مبتلا کر دیتا ہے، لیکن پھر اللہ بچا لیتا ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے اگر ہم بات شروع کریں تو آپ کی ولادت باسعادت عام الفیل میں ہوئی۔ عام کہتے ہیں سال کو، فیل کہتے ہیں ہاتھی کو۔ معروف واقعہ سورت فیل کی تفسیر میں آپ لوگ سنتے ہیں، ابرہہ کے لشکروں نے خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ بھی ایک مذہبی تعصب تھا، کہنے لگا لوگ ادھر آنے لگ گئے ہیں تو میرا کعبہ جو اس نے بنایا ہوا تھا یمامہ میں، اس میں لوگ اب نہیں جائیں گے۔ اس نے خانہ کعبہ پہ حملہ کیا، اور اس کی وجہ سے اس سال کو عام الفیل کہا جاتا تھا۔ واقعات کی ڈیٹیل کا اس وقت موقع نہیں، اور تفصیلات آپ بعد میں چاہیں تو اسی ہمارا الحمدللہ سیرت کا ڈیٹیل سیشن بھی ریکارڈ ہے رحیق و مختوم کے ساتھ، اور دوسری کتابوں کو ملا کے اس میں ان سب واقعات کی ڈیٹیلز آئیں گی۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جو تھی اس واقعے کے تقریباً 2 ماہ کے بعد ہوئی، اور عبداللہ جو تھے آپ کے باپ 25 سال کی عمر میں شام میں گئے ہوئے تھے تجارت کے لیے۔ واپسی پہ مکہ پہنچنے سے پہلے ہی مدینہ، جو اس کو اس وقت یثرب کہا جاتا تھا، وہاں پہ آپ کا انتقال ہو گیا۔ صرف 2 ماہ رہ گئے تھے اللہ کے نبی کے دنیا میں آنے میں، اور آپ کا باپ دنیا سے چلا گیا۔ کون بولے؟ کچھ کرنے والا کوئی ہوتا تو کیا کرتا؟ آپ سوچئے کہ آج اب یہاں سے اپنے ساتھ ایک سائٹ پہ چیک لسٹ بناتے جائیں، اور انسانوں کو پیش جتنے بھی پرابلمز اور جتنے بھی مراحل ہیں نا، آپ دیکھیں گے صرف وہ ایک ذات کو پیش آئے،
اور وہ تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جب اللہ کے نبی کا نام آئے نا تو زیر لفظ ضرور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تاکہ دوسرا بھی سنے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے میرا نام سنا اور مجھ پر درود نہ بھیجا تو اس پہ بہت بڑی وعید ہے. تو ہلکی سی آواز میں کہیں تاکہ دوسرے کو بھی یاد آ جائے. تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا. آپ کے دادا نے آپ کا نام محمد رکھا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ایسا نام تھا کہ جو عربوں میں معروف نہیں تھا. اس کا مطلب وہ شخص جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی. محمد کہتے ہوئے بھی پیار آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کسی نے ایک بڑی پیاری بات کہی کہ محمد کہتے ہیں تو دونوں ہونٹ بھی دیکھیے آپس میں ملتے ہیں نا مخارج کی وجہ سے. تو پیار کی انتہا کہنے والے کہتے ہیں کہ ہونٹ بھی ایک دوسرے کو چومتے ہیں جب اللہ کے نبی کا نام آتا. تو ہمیں انگوٹھے چومنے کی کیا ضرورت ہے, رائٹ. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو اس کے بعد کیا ہوا کہ اس دور کا رواج تھا کہ بچوں کو مائیں خود دودھ نہیں پلاتی تھی, اپنا پلاتی تھی, لیکن صحت مند ہوں بچے, ان میں اور زیادہ خوبیاں ہوں تو ان کو کھلے علاقوں میں شہروں میں بھیج دیا جاتا اور وہاں پہ وہ دودھ پیتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کے لیے بی بی حلیمہ سعدیہ کے پاس بھیج دیے گئے. حلیمہ سعدیہ اپنی کہانی خود سناتی ہیں کہ قحط کا سال تھا, نہ میرے جسم میں دودھ رہا تھا کیونکہ کھانا ہی کوئی نہیں تھا, بکری بھی خشک تھی اس کا دودھ نہیں, بیری پہ پتے کوئی نہیں ہے, اور شہر کی طرف آتی ہیں اپنی دوستوں کے ساتھ. کیا اور شہر میں ذرا بڑے بڑے گھروں کے بچے ہوتے ہیں, کوئی بچہ لائیں کچھ کھانے پینے کو ملے گا تو فائدہ ہوگا. اور جب وہ آتی ہیں تو ان کی گدی بیچاری چلنے سے انکار کر دیتی ہے. اس طرح اس کو مار مار کے بھگاتے ہیں کہ کچھ قدم تو اس کے آگے جائیں. اور نتیجہ کیا ہوا کہ بی بی حلیمہ سعدیہ جب آگے جاتی ہیں تو شہر کی وہ جو دوسری عورتیں جو ان کی دوستیں تھیں ساتھ ساتھ وہ ساری شہر کے سب سرداروں کے بچوں کو لے کے واپس آ رہی ہیں. یہ کہتی ہیں کہ میں اپنے شوہر سے کہتی ہوں کہ ہمیں کیا ملا, سارے بچے تو لوگوں نے لے لیے. کہتی ہیں جب ہم وہاں پہنچے تو دیکھا کہ سب بچے آج کے عورتوں نے لے لیے, لیکن ایک بچہ ہے جس کا باپ نہیں ہے, وہ یتیم ہے. وہ بچہ ہر عورت کو پیش کیا گیا کہ تم اس کو لے جاؤ, لیکن انہوں نے کہا کہ اس بچے کو ہم کہاں سے کھلائیں پلائیں گے جس کو ہم خود نہیں کھا سکتے. انہوں نے انکار کیا. کہتی ہے جب میں آئی تو میرے پاس بھی وہ بچہ پیش کیا گیا. پہلے تو میں نے کہا کہ اس کو کیا کروں گی. پھر میرے شوہر نے کہا دیکھو اتنی دور آئے ہیں, لے جاتے ہیں کچھ تو ہو. اور اس طرح سے وہ کہتی ہیں کہ بس دل میں جو خیال اللہ نے ڈالا میں نے اس بچے کو قبول کیا. اور اس کے بعد پھر کیا ہوا, اس بچے کو گود میں لینے کی دیر تھی. کہتی ہیں کہ میرے جسم میں دودھ ایسے بھر کے آیا کہ جیسے جوش مار رہا ہے. میں نے اس بچے کو بھی پلایا, میں نے اپنے بچے کو پلایا. اس کو لے کر گدی پہ سوار ہوئی تو وہی گدی جو آتے ہوئے اتنی سست تھی وہ یوں فراٹے بھر کے جا رہی تھی کہ سب کو پیچھے چھوڑ کے میں آگے نکل گئی. کہ میری دوستیں کہنے لگی وہ دیکھو اس کو کیا ہوا. کہنے لگی کہ اس وقت میں نے پھر جو برکتیں دیکھی. میں اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے ہمیشہ یہ سوچتی ہوں کہ وہ نبی جب بچہ تھا ابھی اس کے اوپر اقرا بسم ربک الذی کی آیات نہیں آئی, ابھی اس کے اوپر ان فتحنا لک فتحا مبینا کی آیتیں نہیں آئی. اس کی اتنی برکت کہ بی بی حلیمہ سعدیہ کا آنگن باہر سے آ گیا. کہتی گھر آئی تو بکری کے تھنوں میں دودھ ہے, اور جب میں گھر میں آ کے دیکھا تو وہ سوکھی بیری اس کے اوپر سبزہ آ چکا ہے. ہوا کیا کہ ہر دن میری بکریاں جب آتی تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوتے کہ میرے ارد گرد کی دوستوں نے باتیں کرنی شروع کر دی کہ بتاؤ یہ کدھر سے بکریاں چرا کے لاتی ہے, اب تم بھی جاؤ. کہا کہ جو دوسرے لوگ تھے وہ اپنے غلاموں کو ڈانٹنے لگے کہ تم کدھر بکریاں چرانے جاتے, ادھر جاؤ جہاں حلیمہ کی بکریاں جاتی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اچھا حلیمہ کی بکریاں, ہم بھی تو وہیں جائیں گے. لیکن کہتے ہیں کہ وہ سب کی بکریاں وہاں جاتی لیکن ان کی بکریاں واپسی پہ خالی آتی اور میری بکریوں کے اس طرح سے تھن بھرے ہوتے تھے. ہم سب اپنا محاسبہ کریں, ہم بھی آج اسی نبی کے امتی ہیں. بچپن میں جس کی خیر, جس کی برکات, اس طریقے سے ان کی برکت تھی, آج کیوں نہیں ہوگی؟ اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ کے پاس رہے, ان کو اللہ تعالیٰ نے وہاں موقع دیا اور اللہ کے نبی ان کی بڑی عزت کرتے تھے, قدر کرتے تھے. ایک مرتبہ آپ کی زندگی میں یہ آئیں تو آپ نے اپنی چادر پیش کی اور آپ اتنی ان کی عزت کرتے تھے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم سوچ میں پڑ گئے کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ماں باپ ہوتے تو آپ ان کی کتنی عزت کرتے. آج اسی نبی سے تعلق رکھنے والے
بچے اپنے ماں باپ سے کیسے ہیں؟ ہم سب اپنے ماں باپ کے ساتھ اپنا تعلق دیکھیں، سوچنے کی بات ہے نا، ہم کیسے ہیں؟ اس نبی نے اتنا حق ادا کیا اپنا، 2 سال پورے ہو گئے تھے رضاعت کے، لیکن وہ کہتی میرا دل نہیں کرتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے کروں. میں نے کہا کہ نہیں، اس بچے کو میں رکھ لوں. میں نے جا کے بات کی، میں نے کہا دیکھو بچہ ادھر ہے، خوش ہے، آپ اس کو ادھر ہی رہنے دیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تقریباً 6 سال کی عمر تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ کے پاس رہے. لیکن ایک واقعہ ہوا، اور وہ واقعہ کیا تھا کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم لڑکوں کے ساتھ کھیل رہے تھے تو جبرائیل آئے، فرشتے کچھ آئے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک شق کیا تھا. شق صدر کہتے ہیں اس کو، شق کہتے ہیں پھاڑنا کھولنا، اور صدر سینے کو کہتے ہیں. آپ کی اوپن ہارٹ سرجری ہوئی کہہ لیں، اور اس وقت جبرائیل نے آپ کے دل کو نکال کر زمزم سے دھویا تھا. بعد میں آپ نے فرمایا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں جو شیطان کا حصہ تھا نا وہ نکال دیا تھا. اب باقی بچوں کو تو نہیں پتا یہ کیا ہوا ہے. جب جبرائیل اور فرشتے یہ کام کر کے گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش وہاں پڑے ہوئے تھے. بچوں نے جا کے شور مچایا، قتل محمد قتل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں کہ یہ بات سن کے حلیمہ سعدیہ گھبرا گئی، آ کے دیکھا تو آپ خون میں لت پت تھے، لیکن اس کے بعد ٹھیک ہو گئے. تو کہتی ہیں کہ مجھے نا خوف آیا، میں اس بچے کے بچپن سے بہت سارے معاملات دیکھتی آ رہی تھی. یہاں ہم ایک چھوٹی سی اور بھی بات کریں گے کہ میں نے ابھی ریسنٹلی ایک ٹاپک میں یہ چیز پڑھائی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے کیا معجزات تھے، اور اس میں بہت سارے ہیں. آپ وہ بعد میں گیت سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس میں پتہ چلے گا کہ جن لوگوں نے بڑے ہو کے کوئی اچھے کام کرنے ہوتے ہیں بچپن میں اللہ تعالیٰ اس کی نشانیاں دکھانے لگتا ہے. لیکن حلیمہ کہتی ہے میں ڈر گئی، مجھے لگا یہ انیوژل بچہ ہے، کیونکہ یہ بچہ جب ملک شام جا رہا تھا اپنے چچا کے ساتھ تو اس وقت راہب نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ درخت بھی اس کو سجدہ کر رہے ہیں، ہر چیز اس کے آگے جھکی ہوئی ہے. تو پھر میں نے کہا کہ آپ اس کو واپس لے لیں، ہو سکتا ہے میں اس کی حفاظت نہ کر سکوں. آئیے ذرا حلیمہ سعدیہ کے بارے میں ایک چھوٹی سی پوائنٹ سنتے ہیں. صرف یہ کیوں سنیں گے، عادت نہیں ہے مجھے بیچ میں روکنے کی اور مجھے مزہ آتا ہے اکٹھے چلنے میں، لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ ہم صرف ذہن پر ہی زور نہ رہیں، دل پر لیں کہ کس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ کے گرد. اصل میں یہ پنجابی کی نظم ہے. جھولا جھولے دی بھی ہو سے حلیمہ میں تیرے مقدرہ تو صدقے تم مدنی کا جھولا جھولے دی بھی ہو سے حلیمہ میں تیرے مقدرہ تو صدقے تم مدنی کا جھولا جھولے سونے کا مکھڑا نورانی نورانی تو تک دی تیرے یہ چومے دی بھی ہو سے نی سونے کا مکھڑا نورانی نورانی تو تک دی تیرے یہ چومے دی بھی ہو سے حلیمہ میں تیرے مقدرہ اندر خدا دے سجن کو تُونے دی بھی ہو سے اے انگلی نہ پاکے تبیڑے دے اندر خدا دے سجن کو تُونے دی بھی ہو سے حلیمہ میں تیرے مقدرہ تو صدقے تم مدنی کا جھولا جھولے وسلم کے بچپن کا وہ وقت جس میں آپ حلیمہ سعدیہ کے گھر میں تھے. جب آپ 6 سال کے ہوئے تو آپ واپس کر دیے گئے. پھر آپ اپنی ماں کے پاس کچھ عرصہ رہے تو آپ کی ماں نے آپ کو ساتھ لیا اور ایک لونڈی تھی، ام ایمن ان کا نام تھا، جو پیچھے سے خاندانی نو لونڈی کہنے کے عبد المطلب کے خاندان میں چلتی آ رہی تھی. نام ان کا برکت تھا. ان کو لیا تو یثرب کی طرف گئی کہ اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کروں. لیکن دیکھیے اللہ کے کام، ابوا کے مقام پر پہنچی تو بی بی آمنہ کا بھی وقت آ گیا، اور اس طرح سے وہ بچہ پہلے باپ کی محبت سے دور تھا، اب ماں کی محبت سے دور ہو گیا.
یہ دوسری چوٹ پڑ رہی ہے اس نبی کے دل پر. ہم سوچتے ہیں آپ دین کا کام کریں تو بس سب کچھ کرنے والے بن جائیں گے. اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ آزما رہا ہے، اتنا زیادہ ان کو تکلیف دے رہا ہے، اور اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ آگے کتنی خیر آنے والی ہے. ماں کی وفات کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دادا کی سپردگی میں آ گئے. آپ کے دادا عبد المطلب تھے، سردار تھے، بہت محبت کرتے تھے اللہ کے نبی سے. اس طرح آپ 8 سال کی عمر کا ہونے تک یعنی 2 سال اپنے دادا کے پاس رہے. یہ باتیں ہم نے بہت جگہ پڑھی اور سنی ہوئی ہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 8 سال 2 مہینے اور 10 دن تھی تقریباً کہ آپ کے دادا بھی انتقال کر گئے، اور مرنے سے پہلے یہ وصیت کر گئے کہ ابو طالب جو ہیں اس بچے کو پالیں گے. ابو طالب آپ کے چچا تھے. ابو طالب نے اپنے باپ کی اس بات کا جو حق نبھایا، 40 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی. آپ 8 سال کی عمر میں آئے تھے اپنے چچا کے پاس، اور 48 یعنی 48 سال کے ہونے تک آپ کے چچا نے محبت کا حق ادا کر دیا. اتنے اونچ نیچ آئے، اتنے نشیب و فراز آئے، لیکن چچا نے بھتیجے کا ساتھ نہیں چھوڑا. یہ نوٹ کیجئے گا، ابو طالب کی آپ سے محبت بھتیجے کی حیثیت سے تھی، نبی کی حیثیت سے نہیں تھی. بہت کچھ انہوں نے کیا. 48 سال کے جب آپ ہوئے تو اس وقت ابو طالب کا انتقال ہوا. مرتے دم تک آپ کے لیے ایک ڈھال تھے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.